عشق میں ناکامی ہے، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی، لڑکے نے اٹیمپٹ کر لیا، لڑکا کہیں اور کسی اور سے شادی کر لیتا ہے، لڑکی ہاتھ کاٹ کے بیٹھ جاتی ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ بھی ڈپریشن کا سین ہے سارا کچھ؟ یہ وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے سارے کے سارا کہ آپ نے زندگی سے چاہا کچھ اور آپ کو ملا کچھ. آپ نے چاہا کہ یہ میری خواہش ہے ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا اب اس کے ساتھ. تو یہاں پر آ کے نا اس کا دماغ جتنا بڑا ہوگا اتنے آسانی سے اس کو یہ کر سکتا ہے ہینڈل. یہ آڈیو مائک کی یہاں پہ کھلی ہوئی ہے، آپ لوگ کے پیچھے کی PCR کی آواز مائک سے اسپیکر سے ادھر سیٹ پہ آ رہی ہے. اوکے جی سر. جی تو یہ میں نے کہا نا کہ یہ بھی ایک غم کی صورت ہے کہ آپ نے جو چاہا وہ نہیں ملا. اب اس کو ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں لوگ؟ یوں کہیں کہ اگر ہمارے ملک میں پسند کی شادی سمجھے اگر میں بہت بڑا بھی ریشو نکالوں تو 30% ہو گئی. اس 30% میں سے بھی شادی کے بعد ڈائیورس ریشو نکالیں تو اس 30% میں بھی بہت بڑی ریشو جو ہے وہ ڈائیورس کی نکل جاتی ہے. صحیح. کہ آپ نے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو یہ سمجھ کے شادی کی تھی اور یہ نکلا نہیں، یا یہ وہ نہیں ہے جس کو میں نے پسند کیا تھا. وہ بدل گئے ہیں. وہ بدل گئے ہیں نا. وہ بدل گئے. اب آپ ویسے نہیں رہے ہیں نا. تو یہ جو عاشق اور یہ عشق کا جنون ہے یہ بھی ڈپریشن اختیار کر لیتا ہے. یہ بالکل کرتا ہے جی. اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کسی کا امیر ہمسایہ ہو وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے. اچھا. کہ اللہ نے اس کو پیسے کیوں دیے، مجھے کیوں نہیں دیے. واصف علی واصف کیا کہتے ہیں ایسے عاشقوں کے بارے میں؟ آپ کہتے ہیں خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے. اپنے نصیب پہ راضی رہنا کہ اللہ کی اس بانٹ میں میرا جو اللہ نے حصہ لکھا ہوا ہے میں اس کے اوپر کتنا صبر شکر کر رہا ہوں. اللہ اگر آپ کو اتنا زیادہ دے گا تو اتنے زیادہ کا حساب بھی لے گا. اگر دیکھیں قرآن پاک میں نا کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جمع کرو جمع کرو جمع کرو. ہمیشہ کہا ہے قرآن نے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. لیکن ہمارا فوکس کیا ہے؟ جمع کرو. اب جمع کرنے خالی ہاتھ ہے جمع کرو. ضیاء کی کال ہے کراچی سے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ضیاء. السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آج کا ٹاپک ہے ڈپریشن. میڈم میں نے آپ کو پہلے بھی فون کیا تھا، میں ڈپریشن لڑکی ہوں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ اتنا اچھا پروگرام کرتی ہیں، ماشاءاللہ سے اتنے اچھے پروگرام کرتی ہیں، ہر ٹاپک آپ کا اچھا لگتی ہے بڑی انٹرسٹ سے. میڈم میں نے پوچھنا تھا کہ آپ ایک ڈسیبل اسپیشل لوگوں کے لیے بھی کوئی پروگرام ایسا کریں، ہم لوگوں کو گھر بیٹھ کے بھی کوئی ایسی جاب ملے جو ہم کریں، کسی کو محتاج نہ ہو. کوئی پیرنٹس آج ہیں کل نہیں ہے، ٹھیک نا؟ کیا بات ہے. میڈم میں چاہتی ہوں کوئی ایسا آپ کی فیملی میں آپ کو پرابلم ہے نا؟ جی سر کیا کہا آپ نے؟ آپ کو پرابلم ہے جو ڈسیبل ہے آپ کی فیملی میں کون ہے؟ جی میری فیملی میں اچھا بھائی ہیں. آپ کی آواز چلی گئی. نہیں کسی کے محتاج ہونا چاہتی ہوں، کسی سے ڈپینڈ نہیں کرنا. اس میں ڈپریشن میں بھی رہتی ہوں. آپ ڈپریشن میں بھی رہتی ہیں؟ کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہے نا ایسا کوئی پروگرام کریں، گورنمنٹ سے کوئی ایسا کرائیں کہ ہم گھر بیٹھے لوگوں کو بھی جاب ملے تاکہ ہماری آمدنی بھی چلے. تھوڑا ہی ویسے میری ایک بہت اچھی دوست ہیں لیلۃ القدر. سکتے نہیں ہیں. میں سمجھ گئی. میری ایک بہت اچھی بیٹا میری بات سنیے گا. میری نا ایک بڑی اچھی دوست ہیں لیلۃ القدر. وہ نا اسی طرح کی ایک NGO رن بھی کر رہی ہیں اور وہ NGO اس طرح کی رن کر رہی ہیں کہ جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں نا تو وہ کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا تھا، وہ بھی ڈسیبل ہیں تو مگر انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری. وہ جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں بچے بچیاں ان کو وہ کام دیتی ہیں. کوئی کڑھائی کا کام کرتا ہے، کوئی سلائی کا کام کرتا ہے، کوئی کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے، کوئی IT کا کام کر رہا ہے. ان سے کام لے کے آگے جو ہے ان کے کام فارورڈ کرتی ہیں. ان کو جابز جو ہے نا مطلب گھر بیٹھ کے گھر میں ان کو اس طرح کی جابز ڈیلیوری کرتی ہیں. تو میں جو ہوں آپ کا رابطہ ان سے کروا دوں گی. ان کا نمبر جو ہے وہ آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں، میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے؟ اور باقی ڈپریشن کے لیے میں ابھی یہاں پر پوچھ دیتی ہوں. بس میں بتائیے گا جو ڈسیبل کچھ بہت اچھا سوال تھا. ہم تو یہاں پہ عشق معشوق کی بات کریں مگر ضیاء کی کال کی وجہ سے ہم نے اس پہلو پہ بھی ذرا نظر ثانی کی کہ جو ڈسیبل ہو جاتے ہیں، کوئی حادثاتی کوئی ایسے جسمانی ان کا اعضاء یا کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے یا بیماری کا شکار ہوتے ہیں
تو ان کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے. کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے, کسی حادثات میں کوئی ہاتھ کسی کا کٹ گیا, ضائع ہو گیا, اچھے خاصے لوگ تھے. اب ظاہر سے بات ہے ہمارے پاس سب کچھ اور ایک دم سے ہمیں کوئی پرابلم ہو جائے, ڈپریشن تو ہونی ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں, ڈسیبلٹی جو ہے نا وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک جیسے بالکل ایک صحت مند انسان ہے اور اس کا اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, دیٹ پرسن بیکمز ڈسیبل, اس میں ڈپریشن کی کیا پریولنس ہے. اور ایک پرسن جو بائی برتھ ہی ڈسیبل ہے, اس میں ڈپریشن جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. جو پرسن بائی برتھ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے, جیسے کوئی بلائنڈ ہے, کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے, فزیکلی ڈسیبل ہے, مینٹلی ڈسیبل ہے, وہ چونکہ دنیا میں آئے ہی اس طریقے سے ہیں, اس لیے انہوں نے دنیا کو اس طریقے سے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا جس طرح سے ایک صحت مند انسان کرتا ہے, مینٹلی اینڈ فزیکلی. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر ڈپریشن سے زیادہ ایگریشن ہوتا ہے, بیکاز دے کمپیئر دیم سیلوز ود ادرس کہ میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے. اب اس میں ان میں غصہ ڈیولپ ہوتا ہے ڈپریشن کی بجائے, زیادہ ایگریسو, زیادہ فرسٹریشن. اور آپ ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ جب دنیا کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لہجے میں, ان کی باڈی لینگویج میں بڑا اینگر, ایجیٹیشن ہوتی ہے. اگر ہم دوسری بات کریں کہ ایسا پرسن جو بالکل فزیکلی ایکٹیو تھا, اچھی زندگی گزارا تھا, اور کسی بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ نعمت جو ہے وہ کوئی لے لی ہے, تو اس کے اندر ڈپریشن لازمی آئے گا, بیکاز اس نے اپنے آپ کو ایک فلی فنکشننگ ہیومن بینگ کی طرح سے زندگی کو گزارا ہوا دیکھا ہوتا ہے. اور پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ چیز لے لی ہے, میرے پاس اب یہ نہیں ہے, میں معذور ہو گیا ہوں یا میں کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو گیا ہوں. وہ ڈپینڈنسی جو ہے اس کی, وہ اس کو اندر سے کھائے جاتی ہے. اب اس ٹائم پہ اس کی فیملی اور وہ اپنے آپ کو کیسے فیملی کا رول تو میرا خیال ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ آپ کی فیملی کا ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری فیملی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں پا رہی ہوتی, اس لیے وہ پرسن بالکل ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے کہ میرے اپنے جو ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں پا رہے, مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, میرے ساتھ کھڑے نہیں ہو, تو پھر میں کسی اور پہ ڈیپینڈ کیسے کروں, میں کسی اور پہ ٹرسٹ کیسے کروں. ہم یہاں پہ شیئر کریں گے کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں. کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. درزی نے کپڑا اچھا نہیں سیا, چوڑیاں میچنگ کی نہیں ملی, میک اپ سیلون سے اچھا نہیں ہوا. دلہن کو آن سیٹ برائڈ والے ٹائم پہ بھی جو ہے نا ڈپریشن ہوا ہوتا ہے, وہ اس کی وجہ سے پورا اپنا جو ہے نا سارے ایونٹ, اپنا سارے فنکشنز جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے. یہ انزائٹی, یہ ڈپریشن, یہ سب کچھ, یہ جو ٹراما آتا ہے, یہ ہمیں خود کیسے پتہ چلے کہ یہ ڈپریشن ہے؟ یہ آپ پہلے بیان کیجئے کہ پھر ہم آپ سے آپ کے پاس آتے ہیں. انسان جو ہے نا فضا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا ایک حس ڈالی ہوئی ہے, وہ چاہے مرد ہے یا عورت, جس کو انٹیوشن کہتے ہیں. آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہوتا ہے, آپ کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نیچرلی ایک سگنل دے دیتے ہیں کہ سم تھنگ بیڈ از گوئنگ ٹو ہیپن. اب آپ کے اوپر آپ اس کو کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہو. اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے جنگ میں جانا ہے تو آپ اپنے آپ کو زرہ بختر پہنیں گے, آپ اپنے آرمز جو ہیں وہ ساتھ رکھیں گے, اینڈ دین یو ول گو. دس مینز یو آر پریپیئرڈ فار اٹ. اگر آپ کو ایک اندازہ ہے کہ سم تھنگ از ہیپننگ اور سم تھنگ گڈ اور بیڈ از ہیپننگ, یو آر ناٹ پریپیئرنگ یور سیلف فار اٹ, تو ڈیفینیٹلی آپ وار کھائیں گے. ڈپریشن کا خود کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ زندگی سے مایوسی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ کو محفل میں بیٹھے ہوئے اکیلا پن محسوس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ایک انٹروورٹ نیچر ہو سکتی ہے, یو آر ناٹ کائنڈ آف اے پرسن جس کو بہت سارے لوگوں سے ملنا اچھا لگے, لیکن جب آپ اپنی ذات میں آپ کے سکون نہیں ہے, پیس نہیں ہے, آپ کے دل پہ ایک انچاہا بوجھ ہے, اور آپ کے اندر ایک گھٹن ہے, آپ زندگی کو اس طرح سے نعمت کی صورت میں نہیں دیکھ پا رہے, یہ اسپریچول ایک سمٹمز ہیں کہ یو آر ناٹ گڈ, یو آر مینٹلی ناٹ گڈ. دوسری طرف ایسے لوگ دیکھیں جو ہر روز کسی نہ کسی پرابلم سے گزرتے ہیں, دے آر ہیونگ اے بیوٹیفل اسمائل آن دیئر فیس, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوتا ہے کہ نہیں, میرے ساتھ جو ہوا اس میں کوئی اچھائی ہے, اس میں کوئی بھلائی ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ ان اے بیٹر وے. تو یہ نکلنا کیسے ہے, اس کا کیا نکلنے کے لیے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آرگن دیا ہوا ہے نا, اس کھوپڑی کے اندر کچھ آنس کا, اس کا صحیح استعمال ہے. ہر ایک چیز کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے, آپ کی لائف بہتر ہو سکتی ہے. آپ کی اسی بات کی آگے بھی بلکہ بڑھاتی ہوں. مجھے بتائیے گا, لوگ اب دیکھیں انہوں نے کھوپڑی کی بات کی, اور لوگ کہتے ہیں نا یہاں سے سنو یہاں سے نکال دو. بہت سی لوگوں کی باتیں سن کے بھی لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. بہت سے میڈیا, سوشل میڈیا کے بھی لوگ ہیں, ان کو بھی اس طرح سے میں نے دیکھا ہے, انفلوئنسرز, سیلیبریٹیز, لوگوں کی کامنٹس پڑھ کے بھی کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہو. اب یہاں سے بات سنی ہے تو یہاں سے کیسے نکلے گی؟ بیچ میں تو کھوپڑی ہے, وہ تو رکے گی بات, وہاں تو اسٹے کرے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنا جو ڈرائنگ روم ہے نا, دماغ کا ڈرائنگ روم,
اس کو آپ نے ہیلدی رکھنا ہے. اس میں سب باتیں آئیں گی, پازیٹیو بھی آئیں گی, نیگیٹو بھی آئیں گی. نیگیٹو ڈیلیٹ کرنی ہوتی ہے آپ نے, جنک میل نکالنی ہوتی ہے آپ نے, ورنہ یہ کوڑ کباڑ کا ڈھیر بن جاتا ہے ایک آپ کا دماغ. آپ کا دل بھی, جس کو کہتے ہیں کہ دل میں انسان کے وہی لوگ رہ جاتے ہیں, یہ اچھی باتیں بھی رہ جاتی ہیں, بری باتیں بھی رہ جاتی ہیں. آپ نے کیری کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کانٹے اٹھا کے پھر رہے ہیں تو زخمی ہوتے رہیں گے آپ ہمیشہ. اور اگر آپ نے سوچا ہوئے کہ ہم نے یہ کانٹے زندگی سے نکال لیں, وہ کہتے ہیں کہ عرفی تو نہ مندیش زیغو غائے رکیباں, آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. کہ عرفی تو نہ گھبرا نہیں یہ کتوں کے بھونکنے سے, کتوں کے بھونکنے سے کبھی فقیر کا رزق کم نہیں ہوا. ارے واہ. وہ کہتے ہیں کام, یہ بولنے والے بولتے رہیں گے, تم وہ کیری کرو جو تمہیں چاہیے. کیا بات ہے. اب یہ میری فطرت ہے کہ میں نے زندگی میں کئی لوگوں کی نا نیچر ایسی بن جاتی ہے کہ ایک صاحب تھے, سیکھنا بھی کیسے, اس کو بھی آپ نے ایلیبریٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ میری جیب میں 40 سال پرانا ایک رکا ہے جو فلاں شخص نے مجھے لکھا تھا اور اس میں یہ گالیاں لکھی تھی. اچھا. میں نے کہا دی یہ 40 سال سے گالیاں آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں؟ ہاں. اس نے تو 40 سال پہلے دی اور وہ شاید چلا گیا, فوت بھی ہو آپ گیا. جیب رکھ کے آپ 40 سال سے وہی گالیاں اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اس کو نکال کے پھینکیں, اس کو کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے اپنے پاس؟ اتنی گھٹیا چیز کو جس کی میں نے ماری جیب وہ بن گیا ڈپٹی کلیکٹر, جس کو میں نے چھوڑ دیا وہ کتے سے بھی بدتر. یار ایک بریک لیتے یہ آپ کی مثال ہی ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. مطلب مگر واقعی بات صحیح ہے. جس کو گلی کا کتا نہیں جانتا, اس کی کہیں بھی بات سے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کی کہیں بھی بات کو گالی سمجھ کے رکھ کے تو ہم ساری زندگی گھومے. دس از ناٹ فیئر. اچھا جی, ہم ڈپریشن کے اوپر بات کر رہے تھے, تو اب ہم یہاں پر تھوڑے سے آپ کو مسائل کا حل بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنی سچویشنز کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں, آپ نے اس مسئلے سے نکلنا کیسے ہے. کاشف صاحب سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا. غم جتنا بھی بڑا ہو نیند سے پہلے تک ہی ہوتا ہے. واہ. انسان جب سو جاتا ہے نا, سوتے ہوئے میں کوئی غم نہیں ہوتا. واہ. ہم لوگ بھول گئے معاف کرنا. ہم نے معافی مانگنا بھی چھوڑ دیے اور معاف کرنا بھی چھوڑ دیا. جب معاف کرنا چھوڑ دیا تو اس کو یاد رکھتے ہیں, بھولتے نہیں. ہم بھولنا چھوڑ گئے. ہم بھولنا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو خود ریمائنڈ کرواتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے کبھی دل سے کسی کو معاف ہی نہیں کیا. ارے واہ, بڑی بات کی. اگر ہم یہ اپنی زندگی میں ویسا کہا کرتے تھے کہ معاف کر دو تاکہ معاف کر دیے جاؤ. ارے واہ. اگر تم اپنی معافی چاہتے ہو اپنے رب سے تو اس کی مخلوق کو معاف کرنا شروع کر دو. اور یہی روحانی طریقہ بھی ہے. روحانی طریقہ